बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और दीगर कायदीन पर कातलाना हमले के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का ना थमने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। पुलिस और मुजाहिरीन के माबैन शदीद झड़पें हुई हैं। एक नई आग भड़क उठी है। आज के एहतजाज की मुख्तलिफ मकामात पर क्या सूरत हाल है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। शौकत खानम हॉस्पिटल के अंदर इमरान खान की सदारत में तहरीक इंसाफ का एक गैर मामूली इजलास हुआ है और उस इजलास के अंदर इमरान खान ने अपने कायदीन को एक बड़ा फैसला सुना दिया है। इस फैसले की तफसील भी आपके सामने रखनी है। हमला आवर शख्स की निशानदेही पर मजीद 2 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। ये कौन है, मुकदमे के साथ इनका क्या कनेक्शन है, इस पर भी बात करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जिस तरीके से ये वाकया हुआ है, यकीनी तौर पर ये गैर मामूली हमला था। इसके अंदर इमरान खान बादी नजर के अंदर टारगेट थे, उनको कत्ल किया जाना था, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगी को महफूज रखा। लेकिन नून लीग के जो लीडरान हैं, जिस तरह गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं, वो जलती पर तेल डालने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह अगर तेल डालेंगे तो वो तेल जो आग है वो सबको अपनी लपेट के अंदर लेगी। जब भी किसी पार्टी लीडर पर हमला होता है तो वो कारकुनान लाजमी तौर पर इश्तियाल होता है और उसको मजीद ठंडा करने के बजाय अगर आप अपनी ताकत दिखाना शुरू कर देंगे तो ये उल्टा वो आग आपको लपेट में ले देगी। जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की जरूरत है। अब ये जो मुल्जम है नवीद, जिसको गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया गया था, उसकी निशानदेही पर मजीद 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। याद रहे कि पहले ये पुलिस की कस्टडी के अंदर था और गुजरात के अंदर इसको ले जाया गया। और शायद पुलिस जराए ये दावा करते हैं कि उस वक्त अगर वजीराबाद के थाने के अंदर इस शख्स को रखा जाता तो शायद वहां पर जो है वो हजूम हमला आवर होता, इसलिए इसको गुजरात ले जाना पड़ा। फिर एक वीडियो आई, वीडियो एतराफी बयान जो आया उस पर वजीर आला ने एक्शन लिया, लेकिन फिर एक और वीडियो बयान सामने आया। आखिर वो कौन है जो सवालों जवाब कर रहा था और कौन था जो वजीर आला के बगैर भी अब ये बयानात सामने लाकर मीडिया पर एक नई बहस का आगाज करना चाहता था? कौन क्लीन चिट चाहता था? ये सारी चीजों पर अभी इन्वेस्टिगेशन होनी है। लेकिन मजीद ये मुल्जम नवीद की निशानदेही पर 2 मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया। एक मुल्जम का नाम है वकास और एक का नाम है साजिद भट्ट। ये मुल्जम जो है वो कहता है कि नवीद को इन्होंने पिस्तौल फराम किया है मुझे, वजीराबाद से इनको गिरफ्तार किया गया और मुल्जमान ने 20,000 के अंदर मुल्जम नवीद को पिस्तौल और गोलियां फराम की थी। अब ये बड़ी आम बात है और ये पूरे मुल्क के अंदर ऐसे ही है। हो सकता है इन लोगों को इन्वेस्टिगेट किया जाए तो पता चले कि इनका इस मुकदमे से, कत्लेआम से बराह रास्त कोई इरादा नहीं था। लेकिन ये अमूमन हम देखते हैं गली मोहल्लों के अंदर इस वक्त इतना असला आम हो चुका है और इसी तरीके से फरोख्त होता है। बहरहाल इस मुकदमे के साथ उनका क्या कनेक्शन है, क्या इससे ये पिस्टल और गोलियां फराम करने के अलावा भी वो इसके साथ शरीके जुर्म है या नहीं, इस पर अभी तफ्तीश होगी तो पता चलेगा। दूसरी तरफ इमरान खान की जेर सदारत आज शौकत खानम हॉस्पिटल के अंदर इंतहाई आम इजलास हुआ है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी गुस्से में है। जुमे के बाद एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ है और अब तक वो जो एहतजाज है वो शुरू है। और खास तौर पर लाहौर के गवर्नर हाउस के बाद हालात कशीदा हुए, लेकिन चूंकि हुकूमत यहाँ पर अपनी है और गवर्नर नून लीग का है, इस वजह से लोगों ने गुस्से का इजहार किया और लिबर्टी चौक पर एहतजाज की बजाय एक तो मोटरवे बंद हुई, दूसरी तरफ जो है वो गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज, टायरों को आग लगाई गई। फिर वहां पुलिस ने अभी एक दीवार कायम कर दी है और लोगों को एहसास दिलाया है कि अगर यहाँ पर आप कुछ करेंगे तो आपके अपने ऊपर हर्फ आएगा, पार्टी पर तनकीद होगी। चूंकि ये पंजाब की हुकूमत है और यहाँ आप तावन कीजिए तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान वहां पर अब पीछे हटना शुरू हो चुके हैं। दूसरी तरफ फैजाबाद के मकाम पर आपने देखा, वहां पर चूंकि इस्लामाबाद ऐसे बनाया हुआ है जैसे इनके बाप दादा की जागीर है। भाई ठीक है, जहां तक रेड जोन था आपके पास नफरी भी काफी थी। इस्लामाबाद के अंदर आकर अगर कारकुनान एहतजाज करना चाहते हैं तो आप क्यों इस तरह आप नो गो एरिया बना रहे हैं? तो फिर कल जब गुस्सा आएगा इन लोगों को और इस्लामाबाद के अंदर जब ये दाखिल हो जाएंगे तो फिर इसका रिएक्शन जो है वो एक गुस्से की शक्ल के अंदर आता है। और ये नहीं है कि आप फैजाबाद के आगे इस्लामाबाद जो है उसको अपनी जागीर जाती बनाएं और वहां लोगों को आने ना दे। एक मकाम पर आप रोकते, वहां पर लोग
احتجاج کرتے, گھروں کو چلے جاتے. لیکن فیض آباد ایک گنجان آباد وہ ایریا ہے ساتھ راولپنڈی کا, وہاں آنسو گیس کی شیلنگ, دکاندار, مسافر, بس اڈے بھی ہیں, ویگن وہاں پر ویگنیں آتی ہیں, مسافر وہاں پر اترتے ہیں. تو اس طرح کا ماحول جو ہے وہاں بنایا گیا ہے. پھر فیصل آباد کے اندر بڑی تعداد کے اندر لوگ جمع ہوئے ہیں. کراچی کے اندر خاص طور پر شرائع فیصل کے اندر بڑا جو ہے وہ اجتماع ہوا ہے, اور انہوں نے بلاول ہاؤس جانے کی کوشش کی ہے. پولیس کے ساتھ ان کی بھی جھڑپیں ہوئی ہیں. پھر مختلف جگہوں پر پشاور سے لے کر یعنی آپ سمجھے خیبر سے کراچی تک اور آزاد کشمیر تک یہ احتجاج کا سلسلہ ہر ضلع ہر تحصیل کے اندر یہ احتجاج ہوا ہے. لوگوں نے اپنا غصہ نکالا ہے. اس کے باوجود حکومتی لوگوں کا کہنا کہ لوگ نہیں نکلے, اس کا مطلب ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس آگ کے اندر مزید تیل ڈالا جائے تاکہ یہ بجھنے نہ پائے. جب اس طرح غیر ذمہ دار لوگوں کے ہاتھ کے اندر حکومت آتی ہے تو پھر ملک کو کس نیز پر بربادی کی طرف لے جایا جاتا ہے. تو چونکہ ان کے سارے جتنے بڑے لیڈرز ہیں ان کے اپنے بچے باہر ہیں, جائیدادیں باہر ہیں, ملک سے صرف یہ حکمرانی کرنے کے لیے آتے ہیں, لوٹ مار کرتے ہیں, باہر چلے جاتے ہیں. ان کو کیا ٹینشن ہے؟ یہ تو اشتعال دلائیں گے تاکہ مزید, اور خاص طور پر جو ہے وہ اداروں کے معاملات جو ہے وہ چونکہ عمران خان سے آمنے سامنے ہیں تو یہ چیز بھی عمران خان پھر بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. لیکن آج جو اجلاس ہوا ہے, اجلاس کے اندر جو فیصلہ ہوا ہے اس کے اندر بتایا گیا ہے فواد چودھری کی طرف سے, چونکہ وہ اطلاعات کے ان کے پاس ذمہ داری ہے, تو انہوں نے بتایا ہے کہ کچھ دیر قبل تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ کا اجلاس ختم ہوا. اجلاس میں ڈاکٹرز نے عمران خان کے آپریشن سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیا. ابتدائی تفصیلات کے مطابق حملہ آوروں کی تعداد 1 سے زیادہ ہے. اجلاس نے عمران خان پر قاتلانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے. عمران خان پاکستان کی سب سے بڑی اور واحد وفاقی جماعت کے سربراہ ہیں. عمران خان پاکستان کے وفاق اور یکجہتی کی علامت ہے. عمران خان پر حملہ پاکستان پر حملہ ہے. اجلاس نے معظم گوندل کی شہادت اور ابتسام کی جرأت اور بہادری کو سلام پیش کیا ہے. آگے وہ کہتے ہیں بڑا عام نقطہ ہے جو اس اجلاس کے اندر کہا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے, اور خان نے ان کو یہ فیصلہ سنایا ہے کہ لیڈرشپ نے اس حملے کے پس منظر کا تفصیل سے جائزہ لیا. یعنی کون کیا بیان دیتا رہا, کس طرح کی ایکٹیویٹیز رہی, کس نے پریس کانفرنس کی, اور اسے ایک سوچی سمجھی سازش کا پیش خیمہ قرار دیا. اس حملے کے ماسٹر مائنڈ 3 مرکزی ملزمان شہباز شریف, رانا ثناء اللہ اور میجر جنرل فیصل نصیر ہیں, اور ان کے کو عہدوں سے ہٹائے بغیر تفتیش کا آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے. یعنی 3 افراد جن کا نام گزشتہ روز لیا گیا تھا ان کا نام ابھی اس اجلاس کے اندر منظوری ہوئی ہے. اجلاس نے آئی جی پنجاب کی کارکردگی پر مایوسی کا اظہار کیا اور آئی جی کو فوری تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے. اجلاس نے اقدام قتل کے اس واقعے کو مذہبی رنگ دینے کی سازش کی بھی مذمت کی. اس ضمن میں سوشل میڈیا اور میڈیا میں مخصوص صحافیوں کے بیانات اور ملزم کی ویڈیو لیکس کا جائزہ لیا گیا. یعنی واٹس ایپ صحافی جو خاص طور پر 2-4 منٹس کے اندر جو ایک خاص بیانیے کے ساتھ جو ہے وہ ٹویٹر پر وارد ہوتے ہیں, پھر ٹی وی چینلز پر ایک خاص قسم کے نقطہ نظر کا تجزیہ شروع ہو جاتا ہے, کیس کو جس طرح موڑا جاتا ہے. ارشد شریف شہید کے معاملے پر بھی اس طرح کا مظاہرہ دیکھنے میں آیا, اور اب بھی ایسے ہے. انہوں نے کہا کہ مخصوص صحافیوں کے یہ بیانات اور یہ جو ملزم کی 2 ویڈیوز لیک کی گئی ہیں جو بنا کر اسپیشلی سوالات پوچھے گئے ہیں, اس کا بھی جائزہ لیا گیا کہ اس کے پیچھے کون ہے. عمران خان آج قوم سے خطاب کریں گے اور اس سازش سے متعلق عام امور پر قوم کو اعتماد میں لیا جائے گا. احتجاج ہر صورت میں جاری رہے گا. تو اب عمران خان صاحب کا خطاب تو آپ سن رہے ہیں, لیکن یہاں پر جو ہے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ لانگ مارچ جاری رہے گا, اور عمران خان جو ہے وہ کسی بھی وقت لانگ مارچ کو جوائن کرنے جا رہے ہیں, اور مزید عوام اب اور غصے اور اگریشن کے ساتھ ان کے ساتھ شامل ہوگی. اس کے پلس مائنس کا جائزہ لیا گیا. یہ بھی یقیناً دیکھا گیا ہوگا کہ لانگ مارچ کو ہمیں ڈیلے کرنا چاہیے, ڈیلے نہیں کرنا چاہیے, جو صحت ہے وہ بھی اس کا جائزہ لیا گیا ہے. یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے عمران خان نے کہا ہے کہ لانگ مارچ جاری رہے گا, میں اس کی قیادت بھی کروں گا, لوگوں کے درمیان پہنچوں گا بھی, اور اسلام آباد کے اندر بھی ہم پہنچیں گے اور بھرپور طریقے سے اس فاشسٹ حکومت کا مقابلہ کریں گے. اب جو حالات ہے وہ ظاہر ہے تصادم کی طرف جا رہے ہیں. ایک طرف جو حکومت ہے اس کو یہ ایک پتہ نہیں زوم ہے کہ یہ ملک ان کو ٹھیکے پر زبردستی شاید دیا گیا ہے, کسی کی مجبوری تھی, کیا معاملہ تھا, اور وہ مزید ایسے بیانات دے رہے ہیں جس سے بجائے اس کے
کہ کوئی مذاکرات کا دروازہ کھلے کہ بھائی عمران خان کی پارٹی تمام ضمنی انتخابات مسلسل جیت رہی ہے. بلدیاتی انتخابات خیبر پختونخوا کے فیز 2 تحریک انصاف جیتی، پھر جو 20 حلقوں میں انتخاب ہوئے اس میں تحریک انصاف نے بھرپور طریقے سے کامیابی حاصل کی. اب عمران خان 8 نشستوں سے یعنی 7 سے وہ ایم این اے منتخب ہوئے ہیں، 8ویں پر آپ نے دھاندلی کی اور اسی طریقے سے باقی ایم پی اے کی نشستیں بھی لی. تو ایک ایسا عوامی لیڈر جس کے ساتھ عوام کھڑی ہے، وہ آئینی مطالبہ کر رہا ہے، وہ جمہوری مطالبہ کر رہا ہے، آئین کے مطابق اس کو احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے. اسلام آباد کے اندر وہ آ رہا ہے اور آپ پہلے ہی آنسو گیس شیلنگ شدید جو آج تشدد کیا گیا، گرفتاریاں کی گئی، تو ماحول کو آپ خود اس نیز پر لے جا رہے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ حکومت ہمارے کندھوں سے یہ ذمہ داری اترے. ہم نے چونکہ لوٹ مار کو بچانا تھا، NRO2+ جو تھا وہ ہمارا مکمل ہوا ہے اور اب جو ہے وہ ادارے اور عمران خان ان کی لڑائی کو ہوا دی جائے. تو اس وقت ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہوگی اور یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں اور جن لوگوں پر عمران خان نے جو ہے وہ کہا ہے، یقیناً ان کے پاس بہت ساری چیزیں اس حوالے سے اویلیبل ہوں گی. تو ایک نئی ایسی آگ بھڑک اٹھی ہے خاص طور پر اداروں کے خلاف، جو عوام کے اندر نفرت بن رہی ہے، جو مومنٹم بن رہا ہے. اگر اسی ضد پر اڑے رہے کہ جناب ہم نے تو کچھ نہیں کرنا، یہ جانے اور وہ جانے، تو حالات شدید پریشانی کی طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ اس ملک کی عوام اور اداروں کا عزت اور وقار اور بھرم قائم رکھے اور عمران خان اور باقی جو زخمی ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.